امن کا سفیر، ہولناک جنگ امن میں تبدیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب سفارتکاری نے دنیا کو تباہی سے بچا لیا۔ پاکستان کی تجویز پر امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی، ایران کا آبنۂ ہرمز کھولنے کا اعلان، امریکہ کی 15، ایران کی 10 تجاویز پر مزید مذاکرات 10 اپریل کو اسلام آباد میں شیڈول، جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر کی شرکت متوقع۔ جنگ بندی وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سے بات چیت کے بعد ممکن ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراف، ایران کے خلاف تاریخی فتح کا دعویٰ بھی کر دیا، کہا فوجی اہداف پہلے ہی حاصل کر چکے، 2 ہفتوں میں حتمی معاہدے کی امید ہے۔ امریکہ آبنۂ ہرمز میں ٹریفک بڑھانے میں مدد کرے گا، ہر طرح کی نقل و حمل یقینی بنائیں گے۔ چین نے ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایران کو جنگ بندی کے لیے گڑ گڑانا پڑا، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کا اشتعال انگیز بیان، ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو وہ کامیابی ملی جو اب تک کسی کو نہیں ملی تھی۔ پریس کانفرنس کے دوران امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ایرانی حکومت اب نئے اور مختلف لوگوں کا ایک گروپ ہے جو مذاکرات کے حامی ہیں۔ جنگ بندی ہمارے عظیم شہید رہنما خامنہ ای کے خون کا ثمر اور ایران کے مطلوبہ عمومی اصولوں کے مطابق ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر اہم بیان، کہا جنگ بندی ایرانی عوام کی بھرپور موجودگی کا نتیجہ ہے، آج سے ہم سفارتکاری اور دفاع کے میدان میں مزید متحد رہیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اظہار تشکر، کہا ایران نے شہباز شریف کی اپیل پر 15 نکاتی تجاویز قبول کی، امریکہ نے ایران کی 10 نکاتی تجاویز کی فریم ورک سے اتفاق کیا، 2 ہفتوں کے لیے آبنۂ ہرمز سے محفوظ آمد و رفت ممکن بنائی جائے گی، اگر حملے روک دیے جائیں تو ایرانی افواج بھی اپنی کارروائیاں معطل کر دیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی پر اظہار مسرت، پاکستان کی تجاویز ماننے پر امریکہ اور ایران کی قیادت سے اظہار تشکر، بات چیت کے لیے دونوں ممالک کے وفود کو 10 اپریل کو اسلام آباد میں مدعو کر لیا، وزیر اعظم کے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، سعودی عرب کی جانب سے بھی جنگ بندی کا خیر مقدم، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے کردار کو سراہا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ پر وفاقی کابینہ کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو زبردست خراج تحسین، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ارکان نے ڈیسک بجا کر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو سراہا، جمعے کو یوم تشکر منانے کا فیصلہ، قوم سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے خصوصی دعاؤں کی بھی اپیل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں فضل و کرم سے وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ جو اگر کوئی عمر بھر اس کے لیے توقع کرتا رہے، تگ و دو کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، تو اس ذات بالی تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اس جنگ کے جو شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے ہیں، انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے۔ پاکستان آج بدلا ہوا ہے، اللہ نے پاکستان کو وہ عزت دی جو عمر بھر کی تگ و دو سے بھی نہ ملتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا 40 سال میں سول و عسکری قیادت میں ایسی بے مثال ہم آہنگی نہیں دیکھی۔ شہباز شریف نے کہا کہ جنگ کے شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے ہیں، اللہ نے چاہا تو ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے۔ پاکستان نے ذمہ داری اور وقار کے ساتھ کردار ادا کیا، اس کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں صلح کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سیز فائر پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم اور قیمتی لمحہ ہے۔ پاکستان صہیونیوں کا جنگی جنون روکنے کی صلاحیت اور بصارت رکھتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا مسلم دنیا کو یہ بات یاد رکھنی ہے، بھارت اور اسرائیل ہمارے ازلی دشمن ہیں۔ امن اور صلح صفائی قائم ہونے کے بعد مسلم ممالک کو اس پر پہرا دینا ہوگا، کیونکہ صہیونیت کا اثر و رسوخ عرب ممالک سمیت دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ دشمن کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، امریکہ کو 10 نکاتی منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا، ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا بیان، کہا تجاویز میں امریکہ کی جانب سے عدم جارحیت کی ضمانت دینا شامل ہے، آبنۂ ہرمز پر ایران کا کنٹرول برقرار رہے گا، افزودگی کو قبول کرنا اور پابندیوں کا خاتمہ بھی تجاویز کا حصہ ہے، ایران کو معاوضے کی ادائیگی اور امریکی افواج کا انخلا بھی اہم نکات میں شامل ہے۔ ایران کے ساتھ 2 ہفتوں کی جنگ بندی امریکہ کی فتح ہے، امریکہ کی فتح صدر ٹرمپ اور ہماری شاندار فوج نے ممکن بنائی، وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کی بریفنگ، کہا آپریشن ایپک فیوری کے آغاز سے ہی صدر ٹرمپ کا اندازہ تھا کہ یہ کارروائی 4 سے 6 ہفتوں پر محیط ہوگی، فوجی کامیابی سے دباؤ بڑھایا گیا
اور ایک سفارتی حل اور طویل مدتی امن کی راہ ہموار ہوئی۔ پاکستان امن کا علمبردار، پوری دنیا شکر گزار۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کا پاکستانی قیادت کو خراج تحسین۔ قازقستان کے صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مبارکباد۔ ملائیشین وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی کوششیں عالمی ذمہ داری کی عکاس ہیں۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جرمنی، جاپان اور عراق کا بھی خیر مقدم۔ برطانوی وزیر اعظم اور ہائی کمشنر جان میریٹ بھی معترف۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے چینی سفیر جیانگ زائیڈونگ کی اہم ملاقات۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال اور علاقائی استحکام پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ چینی سفیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کی بحالی کے لیے پاکستان کے متحرک اور مثبت سفارتی کردار کو زبردست الفاظ میں سراہا اور اسے عالمی امن کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی جنگ بندی کرانے پر پاکستان کو مبارکباد۔ معاہدے پر عمل درآمد ناگزیر قرار دے دیا۔ ایک بیان میں امید ظاہر کی ہے کہ معاہدہ کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی یا تخریبی کارروائی سے محفوظ رہتے ہوئے مکمل طور پر نافذ العمل ہوگا۔ کہا اب اصل امتحان اس بات کا ہے کہ اس جنگ بندی کو عملی میدان میں کس حد تک مؤثر انداز میں برقرار رکھا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے ثالثی کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان نے خطے کو بہت بڑی جنگ سے بچا لیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا بیان۔ وفاقی وزراء اویس لغاری اور شیزہ فاطمہ کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین۔ وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے سفارتی کامیابی کو پاکستان کے لیے تاریخی لمحہ قرار دے دیا۔ فخر ہے پاکستان نے دانش مندی، عزم اور امن کے لیے غیر متزلزل وابستگی کے ساتھ قیادت کا مظاہرہ کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا تہران، واشنگٹن اور اسلام آباد کی قیادت کی انتھک کاوشوں کو سراہتا ہوں۔ کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا گیا۔ دعا ہے کہ محض یہ جنگ بندی میں ایک عارضی وقفہ ثابت نہ ہو بلکہ ایک پائیدار امن کا آغاز بنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین۔ کہا پاکستان کی قیادت نے دنیا کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے سفارتی محاذ پر نمایاں کردار ادا کیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ دنیا کو تباہی نہیں بلکہ مکالمے کی ضرورت ہے۔ جنگ نہیں بلکہ دانش مندی میں ہی مسائل کا حل ہے۔ سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے جنگ بندی کو امریکہ کی اخلاقی اور عسکری شکست قرار دیتے ہوئے جشن منانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا امریکہ نے ایران پر حملے کے دوران تمام عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائیں اور معصوم بچوں کو نشانہ بنا کر جنگ کا آغاز کیا، لیکن ایرانی قوم نے قیادت کی شہادتوں کے باوجود ثابت قدمی دکھائی اور دشمن کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ 2 ہفتے کی جنگ بندی ایران میں جشن، قومی پرچم تھامے ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل، ایران کے حق میں نعرے بازی، شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے عالمی معیشت پر مثبت اثرات، تیل کی قیمت میں 19% تک کمی آ گئی، عالمی مارکیٹ میں برطانوی اور امریکی کروڈ کی قیمت $100 فی بیرل سے نیچے آ گئی، پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، ٹریڈنگ کے دوران 12,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی کا رجحان۔ پاکستان نے $1.43 ارب کی بیرونی ادائیگیاں کر دی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کی جانب سے یہ بیرونی ادائیگیاں 7 اپریل کو کی گئیں۔ بیرونی ادائیگیاں بین الاقوامی بانڈ کی مد میں کی گئیں۔ $1.30 بطور اصل زر ادا کیے گئے، $14.30 سود کی مد میں ادا کیے گئے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی جنوبی لبنان پر بمباری، صعدہ میں 8 افراد شہید۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں، ایران پر حملے بند کرنے کی ٹرمپ کے فیصلے کی مشروط حمایت کرتے ہیں۔ ایران سے فوری طور پر آبنۂ ہرمز کھولنے اور خطے میں حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور ان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کے درمیان اہم ملاقات۔ جیل ذرائع کے مطابق 1 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات کے دوران القادر ٹرسٹ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت مرکزی اپیلوں پر تفصیلی مشاورت کی گئی اور آئندہ کی عدالتی حکمت عملی طے کی گئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بلوچستان کے علاقوں چمن، پشین، مسلم باغ اور زیارت میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور ژالہ باری۔ گلستان میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔ پنجاب میں مختلف مقامات پر حادثات میں 3 افراد جان سے چلے گئے۔ پشاور میں بارش سے نالوں میں طغیانی، محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی بھی پیشگوئی کر دی۔